بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ السلفیہ، اس کا تیسرا حصہ اصول الدعوہ سلفیہ پر مشتمل ہے۔ سلفی دعوت کے اصول تین ہیں: توحید، اتباع، تزکیہ۔ توحید یہ سلفی دعوت کا پہلا اصول ہے جس پر اس حصہ سو میں بات چیت ہوگی۔ توحید اخوانی یا تبلیغی جماعت کا بھی پہلا اصول ہو سکتا ہے، لیکن کچھ فرق ہے ان کا اور ہمارا۔ اخوانی جماعت یا جماعت اسلامی توحید کے حوالے سے کچھ کوتاہیوں کا شکار ہے، اسی طرح سے تبلیغی جماعت بھی۔ دوسرا اصول اتباع ہے، یعنی اتباع سنت، اور اس کے مد مقابل ہے بدعت۔ بدعت کے فہم اور بدعت کی تشریح اور بدعت کے پہچاننے کے اصول و قواعد میں بھی سلفیوں کا اور اخوانیوں اور تبلیغیوں کا کچھ فرق ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی طرح تزکیہ نفس کی بات ہوگی۔ تزکیہ نفس کے مقابلے میں جو اخوانی یا تبلیغی جماعت کے اصول ہیں وہ تصوف سے بھی ماخوذ ہیں اور متاثر ہیں، تو ان تینوں پر الگ الگ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے توحید پر بات کرتے ہیں۔ تو توحید اہم ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا کہ جتنے رسول آئے وہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے تھے، اور جتنی کتابیں آئیں وہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتی تھی۔ اور جب توحید میں خلل واقع ہو اور وہ شرک تک پہنچا دے تو توحید ضائع ہونے کے ساتھ انسان کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور کے اندر سب سے زیادہ توحید کی دعوت پر محنت کی اور شرک سے لوگوں کو ڈرایا۔ قرآن کا 1/3 حصہ توحید پر مشتمل ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ توحید پڑھنا پڑھانا یہ ایک عقلی تعیش ہے، کیونکہ آج کل توحید پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ پہلے سے ہی دیندار ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو اس لیے توحید پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ محض ایک عقلی تفریح ہے۔ تو یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ اشاعرہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ توحید الوہیت سے تقریباً خالی ہیں، اور وہ توحید الوہیت پر اپنی کتابوں میں اور اپنی عملی زندگی میں اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین اشعری اور ماتریدی علم کلام کی مذمت کرتے تھے، اگرچہ ان کی خدمات بھی ہیں، جیسا کہ انہوں نے معتزلہ کا رد کیا، اور انہوں نے روافض کا رد کیا، اور انہوں نے جہمیہ اور قدریہ جبریہ کا بھی رد کیا۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ علم توحید جو قرآن و سنت پر مبنی ہے بڑا افضل علم ہے۔ سلف صالحین بھی ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ جو اسے محض ایک عقلی تفریح یا تعیش قرار دے اور وہ توحید کو چھوڑ کر دیگر معاملات میں مشغول ہو جائے تو وہ ایک گمراہ ہے، گمراہی ہے۔ توحید کو اس کی شان کے مطابق اہمیت دینی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علم توحید مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بعد جو لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہو گیا ہے، تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا۔ تو اس میں صحیح مسئلہ اہل سنت کا اور سلف صالحین کا طریقہ کار یہ ہے کہ کلمہ توحید یہ اتحاد سے پہلے ہے، کیونکہ
توحید اور شرک کا اکٹھ اور اجتماع نہیں ہو سکتا۔ جب کہا جاتا ہے کہ اتحاد کیا جائے تو اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر سب جمع ہو جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی توحید پر سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ تو وحدت صف سے پہلے وحدت منہج ضروری ہے، یعنی ہم سب آپس میں غلط ملت ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کا منہج ایک ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ علم توحید سے تفریقہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ بات جان لے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے ساتھ قتال کیا، جنگ کی، اور سبائی فرقے کے ساتھ بھی جنگ کی، تلوار کے ساتھ لڑائیاں کی بہت زیادہ۔ تو اگر تفرقہ مطلق طور پر مذموم ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج سے جنگ اور جہاد نہ کرتے، حالانکہ خوارج ان کے نزدیک بھی مسلمان تھے۔ خوارج کی تکفیر پر اتفاق نہیں ہے، ان کے اندر بعض گروہ، بعض اشخاص کافر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مطلق طور پر خوارج کافر نہیں تھے۔ اسی طرح صلاح الدین اول نے سب سے پہلے فاسد عقائد کے خلاف جنگ کی اور ازہر کو شیعہ عقائد سے پاک کیا اور اہل سنت کے عقیدے کو پروان چڑھایا۔ تو یہ بھی صلاح الدین ایوبی جو کہ اہل سنت میں سے ہیں ان کا طریقہ تھا کہ عقیدے کی بنیاد پر جنگ و جدل بھی جائز ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اہتمام اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے مخاطبین مشرک تھے، مکہ کے مشرک، قریش کے مشرک تھے، لیکن آج کل چونکہ تمام مسلمان ہیں لہذا توحید کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ توحید صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید جنت اور دوزخ اور توکل اور قلبی عبادات اور آخرت کے دن کی تیاری اور حساب کتاب کی تیاری کا نام بھی ہے۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے جیسے جب کوئی شخص مال اور اسباب پر خوب محنت کرے اور اللہ پر توکل نہ کرے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ توحید کہتے ہیں ایک اللہ پر بھروسہ کرنا۔ جب کوئی غیر اللہ پر بھروسہ کرے یعنی مادیات پر کلی اطمینان کر لے اور راضی ہو جائے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو بہت سارے لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہیں اور بہت سارے لوگ آج کل کے جہالت کی وجہ سے شرک اکبر میں بھی مبتلا ہیں۔ اسی طرح سے ملحدین جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور لبرلز جو حریت مطلقہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں مطلق طور پر، اور سیکولرز جو دین کو زندگی سے جدا کر دیتے ہیں اور دین کو اللہ کی حاکمیت سے جدا کرتے ہیں، اور اسی طرح ولا اور برا کے بارے میں بہت سارے خلل واقع ہو چکے ہیں۔ تو یہ مختلف شبہات ہیں جو کہ توحید سے متعلق ہیں، توحید کی انواع اور اقسام سے متعلق ہیں۔ اسی طرح صوفی فکر بھی کافی موجود ہے، غالبی ہے اور مختلف درجے کی حامل ہے، فلسفیانہ افکار اور نظریات بھی موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں توحید کے منافی ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ توحید کا ایک جامع تصور ہے جو آج کل کی تمام عقائد کی خرافات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امت میں شرک واقع نہیں ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن میں اس چیز میں ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے اندر رغبت پیدا کرنے لگ جاؤ گے۔ تو یہ حدیث صرف صحابہ کرام تک محدود ہے، اس سے آنے والی تمام نسلیں اور قیامت تک کی ساری امت مراد نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ امت کے آخری دور میں یا درمیانے دور میں شرک اکبر بھی واقع ہو جائے گا اور لوگ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو کیا کوئی مسلمان اس بات میں شک کر سکتا ہے کہ مردوں کو پکارنا
یہ شرک نہیں ہے، اور کوئی شخص یہ اس چیز میں شک کر سکتا ہے کہ تمام ادیان کو برابر قرار دینا یہ شرک نہیں ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مردوں کو پکارنا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا شرک ہے، اور یہ کہنا کہ تمام ادیان، تمام مذاہب برابر ہیں، یہ دعویٰ کرنا اور اس چیز کی طرف بلانا یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ توحید کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، تو اس سے واضح ہوا کہ سلفی لوگ توحید پر سب سے زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔